بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ سورہ صاد، سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک۔ وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اس کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بے فائدہ ہم نے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے کسی مقصد سے یہ پورا جہان سجایا ہے، اس کا کوئی مقصد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس پوری کائنات کو، یہ صبح اور شام، یہ سردی اور گرمی، اور یہ پوری کائنات کا اتنا زبردست جو نظام چل رہا ہے، وہ بیکار نہیں ہے بھائی، وہ کسی کام کی وجہ سے ہے، بافائدہ ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ کس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ سورہ طلاق، سورہ یہ 28واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ رب العزت نے 7 آسمان بنایا ہے اور اسی جیسی زمین بھی بنائی ہے، یعنی 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ کیوں بنایا ہے؟ فرمایا یتنزل الامر بینہن، اور پھر ان 14 کے درمیان اپنا حکم و فرمان نازل کرتا رہتا ہے، اپنا آرڈر نافذ کرتا رہتا ہے، اسی کے آرڈر سے، اسی کے حکم سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، موت و حیات کا سلسلہ، اور یہ آنے جانے کا سلسلہ، اور یہ پوری کائنات کا اتنا خوبصورت جو نظام چل رہا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ سب ہمارے آرڈر اور ہمارے حکم اور ہمارے کنٹرول سے چل رہا ہے، اس کو ہم کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان ہم اپنے اوامر نازل کرتے ہیں، اپنا حکم اور اپنا آرڈر نافذ کرتے ہیں۔ کیوں؟ لتعلموا، 2 وجہ سے، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ اے لوگوں تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا زبردست قدرت کا مالک ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کو بھائی اپنے تعارف کے لیے سجایا ہے، خاص طور سے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے اور اپنے علم کو بتانے کے لیے، کہ جتنا کچھ بنایا ہے ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔
اور ایک ایک چیز کے بارے میں ہم کامل علم بھی رکھتے ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں، جو چیزیں بھی ہم نے بنایا ہے، اور سب کچھ اللہ کہتے ہیں ہم ہی نے بنایا ہے، کسی غیر نے نہیں بنایا ہے، سب کچھ ہم نے بنایا ہے تاکہ ہماری قدرت اور ہمارا علم لوگوں کے سامنے اور مخلوق کے سامنے کھل کر آ جائے کہ اللہ کس قدرت کا ہے، ہم نے اس لیے یہ جہان سجایا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا ایک موضوع من گھڑت حدیث جس میں لوگ کہتے نظر آئیں گے جہان اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا، بہت سنا ہوگا، حدیث بھی عربی میں سن لیجئے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو میں جہان ہی نہ بناتے۔ یہ من گھڑت بات ہے بھائی، موضوع بات ہے، کوئی اصل نہیں، اس کا آتا پتہ ہی نہیں کہیں اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ تو خود بتا رہا ہے کہ ہم نے اس لیے جہان سجایا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ ہے کون، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ایسی ذات ہے جو ساری چیزوں پر کامل قدرت رکھتا ہے، وہ ذات ہے وہ۔ اور یہ جانو کہ کامل علم بھی اس کا ہے ہر شے کے بارے میں، ہر شے کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ اور کس لیے پیدا کیا ہے ہم کو اور آپ کو؟ کس لیے پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس جہان میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے پوری آزادی دی کہ اب تم میری طرف آؤ، میری ہی عبادت کرو، میرے ہی سامنے سجدہ کرو۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا۔ اللہ نے ایک ایک چیز کے مقصد کو بتایا، کائنات کو ہم نے کیوں پیدا کیا اور تم کو کیوں پیدا کیا، یہ سب اللہ نے بتایا۔ ان چیزوں کی بھائی قصہ اور کہانیاں اور من گھڑت چیزوں کی تو کوئی گنجائش ہی آپ قرآن میں نہیں پائیں، کچھ نہیں۔ یہ ہے اصل وجہ۔ تو فرمایا وما خلقنا السماء، ہم نے نہیں پیدا کیا، سما مانے بھائی آسمان، والارض زمین، ہم نے آسمان و زمین کو، اور وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمانوں میں فرشتے ہیں جی، جنت ہے، اور اسی طریقے سے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین کے اوپر ہوں، فضاؤں میں ہوں، جتنی بھی چیزیں، وما بینہما کا مطلب ہے آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہم نے پیدا کیا ہے، باطلاً، بیکار اور باطل نہیں پیدا کیا ہے بھائی، بافائدہ پیدا کیا ہے، کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے کہ بس پیدا کر دیا یوں ہی اپنی مرضی سے بس لوگ آئیں اور جائیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہیں، ایک مقصد ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان کی بے فائدہ ہی اللہ نے پیدا کیا ہے کائنات کو، کوئی خاص مقصد نہیں ہے، یہ گمان کافروں کا ہوتا ہے، مومنین کا نہیں ہوتا ہے، کہ جیسے آئیں اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور جائیں۔ یہ کون خیال کرتا ہے؟ ظن مانے گمان، یہ گمان کس کا ہے کہ یہ جہان یوں ہی ہے، کوئی خاص مقصد نہیں ہے، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، کافروں کا گمان ہے، مومن کا گمان یہ نہیں ہوتا۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ عقل مند کون ہوتا ہے؟ سورہ آل عمران پارہ 4 میں اللہ نے بہت اہم بات فرمایا، یہی مضمون ہے تقریباً۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان میں، زمین میں، رات اور دن کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں، ہماری قدرت کی زبردست نشانیاں ہیں، ہمارا پتہ ہے، یہ سب آسمان بھی ہمارا پتہ ہے اور زمین بھی ہمارا پتہ ہے، اور رات اور دن بھی ہمارا یہ پتہ ہے، ہماری نشانی ہے ہماری قدرت کی، کہ سوچو کہ ہم کیسے قادر ہیں کہ بغیر ستون کے ساتھ ساتھ آسمان ہم نے کھڑا کر دیا ہے، محض اپنے آرڈر سے۔ کس وجہ سے رکا ہوا ہے آسمان اپنے جگہ پر؟ بظاہر کوئی سبب تو ہے نہیں، محض اللہ کا آرڈر ہے کہ ایسے ہی کھڑے رہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے زمین کو اللہ نے بچھا دیا ہے اپنی قدرت کاملہ سے، وہ بھی قائم ہے، اور بطور میخ کے کہ زمین ڈولے نہیں، ہیلے نہیں، اس کے لیے کیا کر دیا اللہ نے؟ پہاڑوں کو باڑ دیا۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا دیا زمین کے لیے، کیلیں بنا دی تاکہ وہ ٹھہرا رہے، ڈولے نہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا یہ آنا جانا یہ اللہ کا پتہ ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لآیات ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ انہی چیزوں سے ہم تک پہنچ جاتے ہیں،
ہماری قدرت سے ہمارا یقین انہیں آ جاتا ہے کہ واقعی میں اللہ ہے اور بہت زبردست ہے۔ اور وہ کون ہے بھائی جو عقل والے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ، وہ وہی ہیں جو غور کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ جب غور کرتے ہیں تو نتیجتاً کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، کیسے ذکر کرتے ہیں؟ قیاماً، کھڑے بھی ذکر کرتے ہیں، وقعوداً، بیٹھے بھی ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب لیٹے ہوتے ہیں، یتفکرون، تب بھی وہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا زبردست ذات ہے اللہ کی، وہ غور کرتے رہتے ہیں۔ وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کیا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس پورے جہان کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، با فائدہ پیدا کیا ہے، با مقصد پیدا کیا ہے۔ وہی بات آ گئی، وہی بات وہاں بھی بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گمان کس کا ہے بھائی کہ یہ جہان یوں ہی ہے؟ اندھے بہرے کی دنیا کون سمجھتا ہے؟ اسے کافر سمجھتا ہے۔ مومن اسے بامقصد سمجھتا ہے، اپنی زندگی کو بھی بامقصد سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد تک پہنچ جاتا ہے عقل مند۔ اور جو عقل مند نہیں ہوتا ہے وہ اپنی ہی زندگی کے مقصد تک نہیں پہنچ پاتا کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا، یہی نہیں سمجھ پاتا۔ آیا، زندگی گزارا اور چل دیا، پتہ ہی نہیں کہ آئے کیوں تھے اور بھیجا کس نے تھا۔ ذالک، یہ گمان کہ بیکار پیدا کیا ہے کس کا ہوتا ہے؟ ظن الذین کفروا، ظن مانے گمان، یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جو کفر کیے ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کی باتوں کے منکر ہیں، اللہ کے پروگرام کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں۔ کفروا کا مطلب ہے تو پھر ایسوں کے لیے کیا ہوگا؟ فویل للذین کفروا من النار، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ کس سے بربادی ہوگی ان کی؟ من النار، دوزخ کے فیصلے سے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اس زندگی کے مقصد کو جانتے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اپنی منمانی تو زندگی گزاریں گے۔ جو جانتے ہی نہیں کہ مقصد کیا ہے زندگی کا، وہ زندگی کیسے گزاریں گے دنیا میں آنے کے بعد؟ منمانی زندگی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آخر میں؟ یہ نکلے گا فویل للذین کفروا من النار، کافروں کے لیے دوزخ کی ہلاکت ہے۔ اچھا، بہت اہم بات فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا لوگوں کا، کافروں کا گمان یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں دنیا میں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتے ہیں، کالمفسدین فی الارض، دوسرے وہ ہیں جو زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ فساد برپا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان نہیں لاتے اور اچھے اعمال نہیں کرتے، تو یہی ہے فساد۔ فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد سمجھنا بھی تو ضروری ہے۔ ہم لوگ لڑائی جھگڑے ہی کو فساد سمجھتے ہیں، جبکہ سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا فساد کیا ہے بھائی؟ شرک ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ کی نظر میں اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ بھائی ظلم ہی کو تو فساد کہتے ہیں۔ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہ فساد برپا ہو گیا، ظلم زیادتی کرنے لگا۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے اس کائنات میں؟ شرک ہے۔ غیر اللہ کا شرک، غیر اللہ کے سامنے انسان کا اونچا سر غیر اللہ کے سامنے جھک جائے، اس سے بڑا کوئی فساد نہیں۔ فرمایا ام نجعل الذین، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ہم بنا دیں گے ان لوگوں کو، کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کر رہے ہیں دنیا میں، کالمفسدین فی الارض، وہ زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ہم آخرت میں دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، وہاں دونوں کا راستہ بھائی الگ ہو جائے گا۔ یہ تو ہم سب چونکہ امتحان گاہ میں ہیں، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کوئی تفریق نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ امتحان حال کا اصول یہ نہیں ہوتا ہے کہ تفریق کیا جائے۔ یہاں تو برابر سب کو اللہ دیتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، سب پر رحمان ہے، سب پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے، سب پر بارش برساتا ہے، سب کے یہاں اولادیں عطا کرتا ہے۔ یہاں تفریق نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا تفریق کہاں ہوگی بھائی؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین میں پڑھ چکے ہیں آج۔ قیامت میں کیا اعلان ہوگا؟ اے مجرموں،
آج ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، آج الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جائیں، کافر الگ ہو جائیں، مومن الگ ہو جائیں، متقی الگ ہو جائیں، تقوی والے الگ، غیر تقوی والے الگ، سب الگ، آج ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اسی کو تو یہاں فرما رہے ہیں ام نجعل الذین، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ہاں نجعل مانے ہم بنا دیں گے، کر دیں گے ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کر رہے ہیں، ان کو کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد مچانے والوں کی طرح کر دیں گے، یعنی ہم دونوں کو یکساں اور برابر کر دیں گے قیامت میں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں بہت بڑا فرق ہوگا، ایک کے لیے فیصلہ ہوگا جنت کا اور دوسرے کے لیے فیصلہ کیا ہوگا بھائی؟ جہنم کا۔ کہاں جو ہے برابری ہے بھائی؟ بہت فرق ہے۔ اسی طریقے سے ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو تقوی والی زندگی اختیار کر رہے ہیں، متقین ہیں، تقوی والے ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ فجار ہیں، فاسق اور فاجر ہیں، دونوں کو برابر کر دیں گے۔ ایک آدمی ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، پھونک پھونک کر کے قدم رکھتا ہے دنیا میں، جو بھی کام کرتا ہے سوچ کر کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں اللہ کی مرضی ہے بھی یا نہیں، اللہ اس سے راضی ہوگا بھی یا نہیں، اللہ کو پسند ہے یا نہیں، ایک اس طرح زندگی گزارتا ہے، دوسرا من مانی زندگی گزارتا ہے، فجار ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ تو دونوں کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ آخرت میں برابر کر دیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ ایک جگہ مثال دے کر اللہ نے سمجھایا وما یستوی الاعمی والبصیر، یہ بتاؤ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر ہیں؟ دنیا ہی میں چلو لے لو، دنیا میں دونوں برابر ہوتے ہیں؟ نہیں، بہت فرق ہے۔ ایک دیکھنے والا جو سب کچھ دیکھتا ہے، دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنا ہی راستہ نہیں دیکھ پاتا ہے، دونوں کہاں برابر ہیں؟ اسی طریقے سے فجار اور متقین یہ دونوں بھی آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، اچھا مثال لے لو اور سمجھو، اللہ نے کہا تاریکیاں اور روشنی دونوں برابر ہیں دنیا میں؟ نہیں، دونوں میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ روشنی کے اندر انسان کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور تاریکی کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا، ہاتھ ڈال رہا ہے سانپ پر یا بچھو پر کچھ پتہ نہیں چلتا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی مومن اور کافر میں بھی آخرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ چونکہ کافر وہ کہتے تھے کہ محمد کو کہنے دو، ہم لوگوں کو اللہ نے جب یہاں بیٹے اور مال اور سیادت اور حکومت جب عطا کی ہے تو وہاں بھی دے گا، ان کو کہنے دو کچھ بھی نہیں ہونا ہے آگے، جیسے یہاں اللہ نے دیا ہے ہمیں ویسے وہاں بھی دے گا۔ یہی خیال تو سب لوگوں کا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب ہمیں یہاں دیا ہے تو وہاں بھی ہمیں اللہ عطا کرے گا۔ وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، آگے فرمایا کہ بتاؤ سایہ اور دھوپ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے مردہ اور زندہ دونوں برابر ہیں۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، مردہ اور زندہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، زندہ چلتا ہے، پھرتا ہے، دیکھتا ہے، اور مردہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے، دوسروں کے سہارے کا اٹھانے کا محتاج ہے وہ۔ تو ایسے ہی سمجھ لو کہ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو بنا دیں گے فجار کی طرح، فاسق اور فاجر کی طرح، دونوں کو آخرت میں برابر کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہونا ہے بھائی، آگے بہت بڑا فرق ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ تقوی والی زندگی اختیار کرو، اس لیے کہ آگے جو ہے دونوں ایک ساتھ نہیں رہیں گے، ایک دسترخوان سے نہیں کھائیں گے، دونوں کا معاملہ الگ الگ ہو جائے گا۔ اور یہاں بھائی ایک ہی دسترخوان ہے، اللہ نے بچھا دیا ہے زمین کو، سب لوگ اسی سے کھاؤ، اسی سے پیو، اسی سے لباس، اسی سے غذا، سب کا اسی زمین سے ہے نا، ایک ہی دسترخوان ہے۔ تو آگے ایک ہی دسترخوان نہیں ہوگا، الگ ہوگا، فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق جہنم میں۔ ایمان لانے والے، تقوی والی زندگی اختیار کرنے والے جنت میں، اور ایمان نہ لانے والے، کفر کرنے والے، فاسق اور فاجر ہو کر زندگی گزارنے والے جہنم میں۔ یہ فرق ہے آگے۔ اچھا بھائی، اس پورے پروگرام کو سمجھانے کے لیے کوئی کتاب اللہ نے دی ہے؟ اسی کو فرما رہے آپ، کتاب کا تعارف۔ یہ سورج شروع بھی ہوئی تھی کہاں سے بھائی؟ کتاب کے تعارف سے۔ ایک مضمون گزرتا نہیں کہ فوراً کتاب کا تعارف آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے یہی کتاب ہے جس سے تمہیں سچائی کا علم ہوگا، 100% سچائی، جس سچائی کو ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں۔ کیسے مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھائیے، راستہ بھی ایسا دکھائیے گا جو لا ریب ہو، جس میں شک نہ ہو، اس لیے کہ شک میں تو آدمی چل ہی نہیں سکتا نا۔ ہمیشہ جس راستے پر چل رہا ہے اگر اسے شک ہے، پتہ نہیں یہ ہمیں پرتاپ گڑھ جانا ہے، یہ جاتا بھی ہے نہیں، بتائیے کتنا بے چینی ہوگی چلنے میں، اسے بار بار خیال آ رہا ہوگا پتہ نہیں یا صحیح جا رہے ہیں یا منزل سے دور ہی ہو رہے ہیں۔ تو ہم جو ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں بھائی، وہ کامل راستہ مانگتے ہیں جس میں شک نہ ہو، لا ریب کتاب ہو۔ تو اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی اور کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ لیجئے کتاب، آپ بار بار سورہ فاتحہ میں یقینی راستہ مانگ رہے تھے، یہ کتاب لے لو، کتاب ایسی دے رہا ہوں لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، جو کچھ بھی اس میں فرما دیا اللہ نے وہ بالکل برحق ہے، ٹس سے مس اس سے ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ اس میں سنایا ہے تو جہنم ہی ہوگی، ورنہ تو یہ کلام جھوٹا ہو جائے۔ اگر اس کے مطابق نہ ہو جو کچھ اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ کلام سچا رہا نہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ کلام برحق ہے، سچا ہے۔ تو پورے پروگرام اور پورے پلان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلنا، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ یہ واحد کتاب ہے کائنات میں اپنی اصلی صورت میں جس کو اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کی حفاظت اللہ نے بندوں پر رکھی ہی نہیں ہے، اس کی حفاظت اللہ خود کریں گے۔ اس میں سے کوئی چیز کوئی نکال نہیں سکتا بھائی، اس میں سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا ہے۔ اگر نکالنے کے بعد کسی نے کی تو اللہ اسے نکال کے باہر کر دے گا، اس میں سے کوئی چیز نکل نہیں پائے گی، یہ تو لاک ہو چکا ہے ایک دم، یہ نہیں نکلے گی، اور کوشش کرنے والے خود نکل جائیں گے۔ دیکھ لیجیے خود اللہ نے اٹھا کے پرے پھینکا کہ نہیں، سارے لوگوں کے سامنے ہے واقعہ، اس میں سے تو کچھ نہیں نکلا، یہ تو اسی جگہ پر ہے۔ فرمایا کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، انزلناہ الیک، آپ کی طرف ہے پیغمبر، آپ کے قلب اطہر پر ہم نے نازل کی، الیک مانے آپ کی طرف، یہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارکن، بہت برکت والی کتاب، اس کا پڑھنا بھی باعث برکت، اس کا سمجھنا بھی باعث برکت، اس کی جو بھی مجلس ہے جہاں بھی اس کا چرچا ہوگا وہ مجلس بابرکت ہی ہے، برکت والی ہے۔ مبارکن، بہت ہی برکت والی ہے یہ کتاب۔ اگر کوئی اسے اللہ کے تعلق کی نیت سے پڑھے گا، اللہ کی محبت کی نیت سے پڑھے گا تو اس کو اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ اگر اس کو کوئی فیصلے کے لیے پڑھے گا کہ اس سے ہم فیصلہ کریں اپنی زندگی کا، جی اپنے مقدمات کا، اپنے معاملات کا، تو یہ اس کے لیے فیصل بن جائے گی۔ اس کو ثواب کے لیے کوئی پڑھتا ہے تو بھرپور طریقے سے اس پر ثواب ملتا ہے۔ عمل کے لیے پڑھتا ہے تو عمل کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی ہیں، کیا تمہیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے مبارکون کا مطلب، بہت ہی برکت والی کتاب ہے۔ یہ ہم نے اتارا کس لیے ہے، یہ بہت اہم بات ہے بھائی، شاید اسی جگہ آئی بھی ہے، بہت اہم ہے کہ ہم نے اس کتاب کو کس لیے اتارا ہے، خالی تلاوت کے لیے نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، خالی تلاوت پوری زندگی کرنا، اس کو نہ سمجھنا، یہ بھائی اس کتاب کے ساتھ زیادتی ہے۔ کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو لوگ بے سمجھے پڑھتے ہو، خالی یہی ایک کتاب ہے۔ یہ اس کا تاریک پہلو ہے اس کتاب، اور روشن پہلو یہ ہے اس کتاب کا کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے کائنات میں وہ یہی ہے۔ قرآن کے معنی ہی آتے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ قرآن کا لفظی ہے، لفظی مطلب کیا ہے؟ وہ کتاب جو کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن اقرا سے ہے، اقرا معنی پڑھو، اسی سے قرآن ہے، پڑھنے کے معنی میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب واقعی میں یہی ہے، لیکن سب سے زیادہ بے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے۔ یہ اس کا تاریک پہلو ہے، یہ اس کا تاریک پہلو ہے۔ سب سے پوری زندگی لوگ بے سمجھے ہی پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اپنی دی ہوئی صلاحیت جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے، دل و دماغ سب کچھ اس میں نہیں لگاتے۔
لیدبروا آیاتہ، یہ ذرا ٹکڑا یاد کرے بھائی، بلکہ پوری آیت ہی یاد کریں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے یہ کتاب اتارا کیوں ہے، لوگوں کو بھی اس کو سنائیں کہ بھائی اللہ نے اس لیے اتارا ہے یہ کتاب، یہ وہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اتارا اور نازل اس لیے کیا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، لوگ بے سمجھے نہ پڑھیں بلکہ سمجھ کر اس کو پڑھیں، لیدبروا آیاتہ۔ وہ قرآن، مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی نے بہت خوبصورت کلام کیا ہے قرآن کے بارے میں، وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، وہ قرآن جس سے طے ہوتے ہیں سب درجات روحانی، سارے روحانی منازل جو آپ کو طے ہوں گے نا، ساری بزرگی جو آپ کی طے ہوگی تو اسی کتاب سے ہوگی، اسی کو تو کہہ رہے ہیں۔ وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، وہ قرآن جس سے طے ہوتے ہیں سب درجات روحانی۔ پھر آگے فرمایا پڑھو قرآن سمجھ کر، یہ سنانا تھا ہمیں، لیدبروا آیاتہ، پڑھو قرآن سمجھ کر اور عمل دل سے کرو اس پر، فنا ہو حق کی مرضی میں، بنو محبوب سبحانی۔ اللہ کی مرضی کو معلوم کرو اس کتاب سے اور پھر اس پہ لگ جاؤ کہ اللہ کی مرضی یہ ہے، فنا ہو حق کی مرضی میں تو پھر کیا بن جاؤ گے، بنو محبوب سبحانی، اللہ کے محبوب جو بنو گے تو اسی کتاب سے بنو گے۔ یہ کہنا چاہتے آدمی نہ جانے ہدایت کہاں کہاں تلاش کرتا ہے، اور جہاں ہدایت ہے وہاں نہیں جاتا۔ کوئی سامان آپ وہاں تلاش کریں جہاں نہیں ہے تو کہاں سے ملنا ہے آپ کو، کبھی نہیں ملے گی ہدایت۔ ہدایت کے لیے تو اللہ نے کیا اتارا تھا بھائی، یہ کتاب اتاری تھی۔ فرمایا تھا ایک جگہ سورہ اسراء میں، کیا آیت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور یہی وہ قرآن ہے جو انسان کو سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے جنت کا سب سے سیدھا اور درست اور یقینی جو راستہ دکھانے والی کتاب ہے وہ کون سی ہے، اللہ کہتے ہیں یہی قرآن ہے۔ لیدبروا آیاتہ، ہم نے اس کتاب کو اس لیے اتارا ہے بھائی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، سمجھیں اس کو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور غور کرنے کے بعد جو اہل عقل ہیں، عقل والے جو لوگ ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اولو الالباب مانے عقل والے، عقل والے اس سے پھر نصیحت حاصل کریں۔ اس سے نصیحت حاصل کون کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں جو واقعی میں عقل والے ہوتے ہیں وہی اس تک پہنچتے ہیں، اس کے مقصد تک، اور جو بے عقل لوگ ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے ہیں، بس ان کا حصہ اتنا ہی ہوتا ہے، بآیاتش ترا کار ازینست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ کسی نے فارسی میں کہا ہے تم کو اللہ کی آیتوں سے اس سے زیادہ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ فلاں صاحب کے سامنے یاسین پڑھ دو تو جان نکل جائے ان کی، اس سے زیادہ تمہارا قرآن سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، آگے جانتے ہی نہیں کہ اس میں اللہ نے کہا کیا ہے بھائی، جو الفاظ ہیں عربی میں اس میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، کچھ نہیں جاننا چاہتے، بس اتنا ہی ہے کہ بھائی وہ یاسین پڑھ دو فلاں کے سر پر تو اس کی جان آسانی سے نکل جائے گی، اس سے زیادہ تمہیں قرآن کی آیتوں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ بآیاتش ترا کار جزینس کہ از یاسین او آساں بمیری، آسانی سے مر جائے گا اس لیے بھائی یاسین پڑھ دو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی تعلق اس کتاب سے ہے ہی نہیں، ہدایت کا تعلق ہی نہیں کہ اس سے ہدایت دو، اللہ نے اس کو تو ہدایت کے لیے اتارا، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھذا بلاغ للناس، تمام لوگوں کے لیے یہ کتاب پیغام عمل ہے، ایک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن کون آتا ہے اس کی طرف؟ جی یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف پیغمبر نازل کیا ہے، مبارک بہت ہی بابرکت کتاب ہے، یہ ہم نے اتارا اس لیے ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور و فکر کریں، اور پھر وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، لوگوں میں پھر جو عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ سب لوگ اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے، کون لوگ نصیحت حاصل کریں گے بھائی، جو کون ہے، عقل والے ہیں، لہذا ہم لوگ بھی بھائی عقل والوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی عقل والا بنائے۔ عقل والا کون ہے، جو اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے، اللہ کی نظر میں وہی ہے بھائی عقل والا۔
اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے جو قرآن سے ہدایت لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں سند دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی، یہی ہیں عقل والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔